بنی الاسلام علی خمس، تو اسلام کی بنیاد ان عبادتوں پر ہے۔ لیکن اللہ نے حکم تو دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے بندے میں اس عبادت کو تیرے ساتھ میں بھی ادا کرتا ہوں، نہ 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 نہ، صرف درود کے بارے میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے بندو، یہ درود پہلے میں اور میرے فرشتے پڑھتے ہیں، میں پڑھتا رہتا ہوں، لہٰذا تم بھی پڑھو گے تو اس عبادت میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ گے۔ کیسی بات، کیسی زبردست عبادت ہے۔ اور پھر دوسری خصوصیت، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی دعا، آپ نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، قبول ہے یا نہیں کوئی پتہ نہیں، نماز قبول ہے یا نہیں کوئی پتہ نہیں، روزہ قبول ہے یا نہیں کوئی پتہ نہیں ہے، حج قبول ہے یا نہیں کوئی پتہ نہیں، زکوٰۃ قبول ہے یا نہیں کوئی پتہ نہیں۔ ان تمام عبادتوں کے بعد جو دعا آپ نے کی قبول ہے یا نہیں اس کا کوئی پتہ نہیں، لیکن یاد رکھو کہ درود پاک کے بارے میں آتا ہے کہ جو آدمی درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کو ہر صورت میں قبول فرماتے ہیں۔ یہ تو درود کی فضیلت۔ اور دوسرا میں کتنی دیر کہیں بول سکتا ہوں؟ اور دوسرے میرے نبی کی سیرت کا پہلو انک لعلی خلق عظیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی کے خلق کیا تھا، تو فرمایا کہ خلقہ القرآن، نبی کے خلق قرآن۔ بھائی میرا اور آپ کا دین قرآن ہے، تو گویا کہ نبی کا خلق قرآن ہے، تو گویا کہ دین کا خلاصہ اخلاق ہو گیا، دین کا پورا خلاصہ اخلاق پر مشتمل ہے۔ اخلاق کی تین قسمیں، اللہ نے ایک قسم کا اخلاق یہودیوں کو دیا، ایک قسم کا اخلاق کا حصہ اللہ نے عیسائیوں کو دیا، اللہ نے ایک قسم کے اخلاق کا حصہ مسلمانوں کو دیا۔ دیکھیں کہ اللہ نے یہ تو میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ جتنے پیغمبر 1,24,000 گزرے برحق ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بڑے بڑے پیغمبر ہیں، ان کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، ان نبیوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ دین تو حق ہے، برحق ہے۔ ہاں وہ بات اپنی جگہ میں ہے کہ نبی کی تشریف آوری کے بعد پہلے ادیان جو ہے منسوخ ہوتے ہیں، باہر کے ایک حصہ اللہ نے یہودیوں کو عطا فرمایا قرآن میں ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ بھائی آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک، جسم کے اعضاء کے بدلے میں اعضاء، زخم کے بدلے میں زخم۔ یعنی ان کو حکم ہوا کہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا، آپ اتنا اس سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق حمیدہ۔ یہ بات میں کر رہا ہوں، یہ ہو گیا اخلاق حمیدہ۔ اور ایک ہے اخلاق حسنہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ پہاڑی باز کے نام سے کہ فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے سامنے ایک تھپڑ مارے تو آپ دوسرے گال کو بھی آگے کر لیں، اس سے بدلہ نہ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور کہ ایسا کہ تم ان سے بدلہ نہ لو، اگر وہ تجھے تھپڑ مارے تو آگے دوسرے تھپڑ مارے آگے کر لو۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ، اس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ۔ اخلاق کا ایک حصہ ہی ہے، لیکن قربان جاؤں میرے اور آپ کے نبی پر کہ جو اخلاق دیے، فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اخلاق عظیمہ کا مالک بنا دیا۔ انک لعلی خلق عظیم، تو سمجھ آپ کو آئی ہوگی کہ گویا کہ آپ کو جو اخلاق عطا فرمائے گی وہ اخلاق عظیمہ۔ فرمایا کہ والکاظمین الغیظ اب اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اخلاق عظیمہ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ اچھائی کرے، سل من قطعک واعف عن من ظلمک
وَأَحْسِنْ إِلَى مَا أَسَاكَ إِلَيْكَ سِلْ مَنْ قَطَعَكَ جو قطع تعلق کرے اس سے جوڑ دو. وَاعْفُ عَنْ مَنْ ظَلَمَ جو آپ سے ظلم کرے اسے معاف کر دو. وَأَحْسِنْ إِلَى مَا أَسَاءَ إِلَيْكَ جو تمہارے ساتھ برائی کر لے اس کے ساتھ اچھائی کر. دیکھو وہاں اخلاق حمیدہ تھا، بدلہ سیم لینا، زیادہ زیادتی نہ کر لینا. بدلہ لینے کا حق ہے لیکن سیم بدلہ لینا، زیادتی نہ کر لینا. ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق حسنہ میں یہ تھا کہ بھائی کچھ زیادتی کر لو تو کر لو بھائی، میں نہیں کرتا آپ کے ساتھ زیادتی. لیکن یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کر لے اس کے ساتھ اچھائی کر، جو آپ سے توڑے اس سے جوڑ لو. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ غصے کو پی جاؤ، والعافین عن الناس معاف کر لو لوگوں کو، معاف کر لو لوگوں کو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کے خادم بنے.